السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الطور کی آیت نمبر 37 سے سورہ ختم تک اور سورۃ النجم کی ابتدائی 29 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ النجم کی آیت نمبر 30 سے سورہ ختم تک اور سورۃ القمر کی ابتدائی 18 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے اہل مکہ اور دیگر منکرین کے نظریات اور غلط عقیدے کو سنا، اور آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں ان کے علم اور ان کی جانکاری کو بیان کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو فرشتے اور دیگر لوگوں کے تعلق سے اپنے خیال کا اظہار کرنے لگے تو یہ ان کا ناقص علم ہے، یہ ان کی کم فہمی ہے، ان کو تو حقیقت میں صحیح علم معلوم ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، اب یہاں پر غور کر لینا چاہیے کہ گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہ، اور دوسرا گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ہر دو گناہوں سے محفوظ رہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ البتہ اگر کسی سے بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی قصد کے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی گناہ کبیرہ اور بے حیائی کے کاموں سے اور گناہ صغیرہ سے بچتا ہو لیکن اس کے باوجود بغیر کسی قصد کے گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وسیع مغفرت فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دن کی 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی نمازیں اور ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ سے بچتا ہو اور بغیر کسی ارادے کے گناہ صغیرہ ہو جائے تو نمازوں کے ذریعے وہ اس کا کفارہ بن جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان نمازوں کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعلم بمن اهتدى۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چلا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش
الفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کی جنہوں نے حق طاعت و رسالت پورا کیا، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ ناظرین، ہمارے اس دینی پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ عزیزان گرامی، انسان جب کسی کام کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی محنت اور اس کی مشقت کو بیکار اور ضائع نہیں فرماتا، بلکہ عن قریب اس کو اس کا ثمرہ اور اس کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یعنی یہ وہی اس کے لیے وہی ہے جو اس کی کوشش کی ہے، اور عن قریب ہم اس کی کوشش اس کو دکھلا دیں گے۔ یعنی جو بندہ جس طریقے کا کام کرے گا اور جس طریقے کی محنت و مشقت کوشش کرے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى، اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ
وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ۔ اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور غریب کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر دیا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ کچھ شک نہیں، کہو وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ تو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے منکرین خدا، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ ناظرین، ہمارے اس دینی پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہمارا آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ القمر کی تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع 55 آیتیں ہیں اور یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام القمر ہے، جس کے معنی آتے ہیں چاند کے، یعنی اس سورہ کی ابتدا میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر کیا گیا، اسی لیے اس سورہ کو سورۃ القمر کہا جاتا ہے۔
اب چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آخری امت ہے، اس لیے اس امت سے قیامت بالکل قریب ہو چکی ہے۔ جیسا کہ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے، یعنی یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رسالت اور صداقت پر مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ آپ کوئی معجزہ ہمیں بتلا دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، تو چاند آپ کی انگلی مبارکہ کے اشارے سے اور آپ کے حکم پر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ تمام لوگوں نے کیا ہے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر۔ اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو، جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔ خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر۔ آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی۔ فدعا ربه أني
مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے. بس ہم نے زور کی مہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا. تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. صدق الله العظيم. عاد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ ہر دو سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ القمر کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے اور میری ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.